آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بندے پر نظر ڈالیں اور کہیں اچھا یہ بندہ ہے چلو اس کو لے جاؤ، یہ ہے آسان حساب۔ اللہ صرف اس پر نظر کر کے اس پر اپنی نظر رحمت کر دے، یہ آسان حساب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی اس میں یہ بھی فرمایا وقنا عذاب النار، اے اللہ آخرت کی بھی نیکی دے، آخرت میں بھلی زندگی دے، دنیا میں بھلی زندگی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے بھلی زندگی تو ملے ہمیں لیکن وہاں جل بھن کر، اس لیے کہ وہاں کا جو عذاب جو ہوگا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی، دنیا کا ایک سیکنڈ بھی اگر ہو تو پھر وہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ دنیا کا ایک سیکنڈ کا، وہاں کا نہیں، وہاں کا ایک سیکنڈ تو جو ہے 50,000 سال کا جب دن ہوگا تو حساب کر لیں آپ، ایک سیکنڈ جو ہے کئی دنوں پر ہوگا وہاں کا ایک سیکنڈ، یہاں کے کئی دن ہوں گے، لیکن دنیا کا بھی ایک سیکنڈ جو ہے وہاں کا عذاب بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں کا جو عذاب جو ہے، وہاں کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ ہے۔ تو ایسی آگ کو انسان کہاں سے برداشت کرے گا جب دنیا کے اندر ایک لمحے کے اندر انسان جو ہے جل بھن جاتا ہے۔ اگر آگ بڑی ہو، اگر آگ خطرناک ہو، طوفانی آگ ہو تو ایک سیکنڈ کافی ہے اس کے لیے۔ اب وہاں پر تو آگ کی لپیٹیں، آگ کے ستون ہوں گی، آگ کے طوفان ہوں گے، جو جہنم کی جو آگ جو ہوگی یہاں سے کئی گنا جو زیادہ ہوگی اپنے پاور کے اندر، تو اس آگ کو بندہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ جب وہاں پہنچے گا تو پھر وہ خود ہی اس کے لیے کافی ہے۔ دور سے ہی اس کی جو بھاپ آئے گی، اس کی جو لپیٹیں آئیں گی، اس کی جو گرمی آئے گی، کئی 100 میل کے دور سے کی دوری سے ہی بندے کو عذاب دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ صراط جو قائم جو کی جائے گی، جنت والے جنت میں جانا بھی ہو تو جہنم کے اوپر سے جانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کا ہر آدمی اس پر پہنچنے والا ہے، جہنم پر پہنچنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا، ہر اچھا اور برا اس کو جہنم سے گزرنا ہے۔ جو اچھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو گزار دیں گے، اور جو جنتی جس کو جو ہے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، جنت کا پاس مل گیا، عمل نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں مل گیا، اب وہ جنت کو پہنچ رہا ہے تو وہ بھی کہاں سے پہنچے گا؟ جہنم کے اوپر سے پہنچے گا، کیونکہ وہ صراط جو قائم جو کی جائے گی، وہ صراط کا جو برج ہے وہ قائم کہاں کیا جائے گا؟ جہنم کے اوپر۔ اور یہ جہنم کے اوپر سے جو پار ہے، جو پار کرنا ہے وہ دیکھ کر نہیں، ڈرائیو کر کے نہیں، ہاں اپنے ایمان کے زور سے، اپنے اعمال کی قوت سے، اس کی ایمان اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے۔ اس نور کی بدولت، اس نور کی روشنی میں وہ اس جگہ کو پار کرے گا۔ وہ قوت ہوگی جو ایمان کی قوت جو اس کا اللہ عطا کریں گے، تو کوئی پار کرے گا بجلی کی سرعت سے، کوئی پار کرے گا گھوڑے کے دوڑنے کی سرعت سے، کوئی اونٹ کے دوڑنے کی سرعت سے، کوئی بھاگنے کی سرعت سے، کوئی چلنے کی سرعت سے، کوئی ہوگا گرے گا، پڑے گا، اٹھے گا اور نیچے زخمی ہوگا، کیونکہ جہنم سے اللہ تعالیٰ جو مشرکین ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو جہنم کے پیٹ میں جانے والے ہیں، ان کو کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر جہنم کے اندر سے کرین ٹائپ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ظاہر کریں گے، جو اپنے اپنے شکار کو کھینچ لیں گے اندر۔ یہ ممکن ہے یہ کوئی ایک میگنیٹک پاور ہوگا جو جہنمی ہوگا، جہنم کو اس کا علم دیا جائے گا، وہ اپنے شکار کو کھینچ لے گی۔ اب جو جنت میں جانا ہے بیچارہ آخری درجے کا ہے تو گرتا پڑتا زخمی ہوتا ہوا بہرحال نکل جائے گا۔ یہ سب اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے ایمان کی قوت کے لحاظ سے اللہ اس کو جو نور عطا کریں گے، جو قوت عطا کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھلائی، کہو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ یہ نور اور دنیا کے اندر نور اگر حاصل ہونا ہے تو سب سے پہلے نور توحید اس کے دل میں آنا ہے۔ نور توحید کے بعد جس چیز کو نور کہا گیا، محمد رسول اللہ میں ارشاد میں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، بے نمازی کو نور نہیں ملے گا۔ جو انسان نماز پڑھنے والا نہیں ہے وہ اس نور سے محروم رہے گا۔ تو اسی وجہ سے وہاں اگر نور آپ کو ملنا ہے اور ہمیں آپ کو ملنا ہے تو پھر اس نور کے لیے یہاں پر انسان
کوشش کرے، اس کی پابندی کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے نمازوں کے ذریعے سے، کیونکہ نماز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، تو وہ نور عطا کرنے والا آپ کو عطا کرے گا ان نمازوں کے بدولت، اور وہ نور آپ کی اطاعت اللہ کی جتنی مکمل ہوگی اسی کے اعتبار سے وہ نور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر پورا کرے گا، اور یہ دعا کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور کو مکمل فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تمہارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اللہ سے مانگا، اور پھر کہا انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف جو ہے ہدایت پاتے ہیں۔ قال پھر اللہ نے جواب میں عطا فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے جس کو چاہے میں اس عذاب میں گرفتار کروں، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت یہ ہر چیز پر چھائی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی، ورنہ اگر اللہ کی رحمت غالب نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر کوئی نافرمان، کوئی مشرک، کوئی کافر، اللہ تعالیٰ سے دور جو انسان زندگی گزارنے والا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر سانس نہیں رہ سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش پر اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے عرش پر اللہ نے لکھ دیا، وسعت رحمتی غضبی، یا دوسری روایت میں سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے عذاب پر غالب ہے، میرے عذاب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا، اللہ بڑے حلم والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، اور اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طرح صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بندہ میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میں نے اسے پیدا کیا، میں نعمتیں دیتا ہوں، اور مجھے کو گالیاں دیتا ہے، مجھے کا انکار کرتا ہے، میرے ساتھ میری مخلوق کو میرے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود بھی میں صبر کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی میں اس کو فوراً گرفت نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا کہ بندوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، بندوں کی گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے تو اس دنیا کے اندر کوئی جاندار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ کافر کو اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اور جو ہے اس معاملے میں اور اس کو جو مہلت ملے واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وقت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب وہ واپس نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ پھر جب پکڑنے پر آتے ہیں پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، جب ظالم قوم کو جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جس کو چاہے اس میں گرفتار کرتا ہوں، لیکن کیا ہے؟ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میری رحمت سب پر غالب ہے۔ اور اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت عمومی ہے، ایک رحمت خصوصی ہے۔ عمومی رحمت تو ہر ایک کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ ہے، اس دنیا کے اندر ہوا ہے، پانی ہے، اور روشنی ہے، زندگی گزارنے کے وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، چاہے جو مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کا منکر ہو، چاہے اس کی تعریف کرنے والا ہو، چاہے جو انسان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، جتنے بھی اس دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے، وہ رحمان ہے، اسی سے اس کا نام ہے الرحمن۔ الرحمن جس کی رحمت وسیع ہے، جس کی رحمت کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ارے یہ مومن ہے اس کو جب میں سانس دوں گا اس کو ہوا دوں گا سانس لے، ارے یہ کافر ہے جس کو میں ہوا بند کر دوں گا مر جائے، نہیں، اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر اس کے رحمان ہونے کے لحاظ سے وسیع، سب کو، اس میں اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتے، اس کے رحمان ہونے کے لحاظ سے اس کی رحمت کو اللہ نے عام کیا۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں اس رحمت کو لکھوں گا، خاص رحمت، یہ رحمت خاصہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو خاص بنایا، رحمت خاصہ ہے جو الرحیم، اللہ کے دو نام ہیں رحمت کے، ایک رحمان، دوسرا الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہم جب کسی بھی کام کی شروع کرنے میں اللہ کا جو نام لیتے ہیں اس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس اللہ کا نام میں لیتا ہوں جو کون اللہ، جو الرحمن، جو الرحمن ہے جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، الرحیم جس کی رحمت خاص مومنوں کے لیے۔ اور رحمت خاص کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نہیں کریں گے، دنیا کے اندر وہ رحمان ہے، آخرت کے اندر رحیم ہے، اور آخرت کی جو رحمت ہے یہ خاص ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس رحمت کو میں عطا کروں کس کو؟ للذین یتقون، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت رکھی ہے آخرت میں، اور خاص رحمت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت خاصہ سے ایمان والوں کو جن کے دلوں کے اندر شرک نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے، اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ اب یہاں پر یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہوگی تو بندہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا رحیم ہونے کی صفت وہاں پر ظاہر ہوگی تو بندہ جنت میں داخل ہوگا، ورنہ نہیں، اپنے اعمال کے زور پر نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چادر مجھ پر نہ تان دے، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر مجھ کو نہ لے لے، میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی، کیونکہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو پھر کوئی بندہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کون سے ہیں کہ جنت کے مستحق بن جائیں ہم؟ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر ہم اپنے اعمال کو وزن کریں تو اس کی نعمتیں کہیں ہیں، ہمارے اعمال کہیں ہیں۔ تو ہمارے اعمال کون سے ایسے ہیں کہ ہم اللہ سے ہم لڑ سکیں، اللہ سے مطالبہ کر سکیں، اللہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے، جنت میں داخل کر۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی اپنی نظر کرم سے دیکھ کر چل بندے کو قبول کر لے، چل جنت۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت ہوگی کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے۔ سب سے پہلی بنیاد توحید ہے، اس وجہ سے جو موحد نہیں ہے، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں پر شرک داخل نہیں ہو سکتا، جہاں پر شرک داخل ہو گیا وہاں سے توحید رخصت ہو گئی۔ اس کو یاد رکھیں۔ اب ہمارے ملکوں کے اندر سجدے لگا لگا کے پیشانیاں کالی ہو گئی، بڑے ایمان والے، بڑے جو ہے اللہ کے ولی، ایمانی نور چمک رہا ہے چہروں پر، لمبی لمبی داڑیاں، لوگوں کے درمیان میں بڑے تقدس کے تصورات، لیکن عقائد پر نظر کریں تو شیطان بھی شرمائے گے۔ شرک ہی شرک کی دلدل ہے، نیچے سے اوپر تک شرک کے عقیدے۔ تو کیا یہ اعمال، یہ باتیں، یہ زبان پر اللہ اللہ، یہ ہاتھ پہ تسبیحات کا گھمانا، یہ چلے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان پر نظر کرتے ہیں، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہاں پر شرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں شرکی عقائد موجود ہوں، 1000 مرتبہ لاکھوں مرتبہ ایمان کے دعوے کریں، وہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کو وہ ایمان قبول نہیں جہاں پر شرک موجود ہو۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ایمان کے دعوے کرنے والے اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو وہ مشرک ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کے اندر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایمان والوں کی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو کون ہے؟ وهم مشرکون، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو جو شرک کرنے والا
کیا اللہ کی رحمت خاصہ اس کے ساتھ ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے، اعمال سیئہ کی وجہ سے جو جہنم میں پہنچے ہیں ان کو اللہ نکالیں گے، ان کو پاک کریں گے اور ان کو جو ہے نہر الحیات میں ان کو غوطہ دیں گے، زندگی کی نہر وہاں پر جنت کی نہر ہوگی، اس نہر سے ان کو غوطہ دیا جائے گا، وہ خوبصورت ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ان میں وہ لوگ شامل نہیں جن کے دلوں کے اندر شرک ہوگا، جس کے دل کے اندر شرک، جو شرک پر جس کا انتقال ہو، جو شرک پر مرے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت خاصہ کا ذکر یہاں پر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلا دیا، اور ہمیں بھی امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ڈراوا دے دیا کہ دیکھو رحمت خاصہ جو اللہ کی جنتوں کی شکل میں ہوگی وہ صرف ان کے لیے جو خالص ایمان کی زندگی جنہوں نے اختیار کی، جو توحید پر آ گئے، جو اللہ کے شرک سے اپنے آپ کو جنہوں نے دور کیا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے دعائیں اور دعائیاں انہوں نے نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے مراسم، قربانیاں اور جو سجدے اور رکوع، قیام اور اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، خوف کھانا، امید رکھنا، یہ سب جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے جنہوں نے کیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، بس وہ لوگ حقدار ہوں گے اللہ کے رحمت خاصہ کے، اور باقی سب وہ ہوں گے جو اس رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت خاصہ میں داخل فرمائے اور اپنے صحیح ایمان والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اور اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال جی؟ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سورۃ تحریم میں، سورۃ تحریم کا جو یعنی وہ 28ویں پارے کا جو آخری صفحہ ہے اس سے پہلے والے صفحے کے آخری لائن ہمارے حدیث کے دوست کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور آگے کے مراحل آسان فرمائے، اور ان کے جو وارثین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اجر سے نوازے۔ اس طرح ہمارے درس میں آنے والے پرویز صاحب ہیں جو ابھی اس وقت اپنے والدہ کی عدالت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں حیدرآباد، ان کا بھی آج فون آیا تھا کہ ان کی والدہ صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ نے شفا کامیاب عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت دو طرح کی، ایک رویت قلبی ہے جس کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، رأیت ربی فی منامی، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، لیکن رب کو ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا جس طرح جو ہے معراج کی رات میں دیکھنے کا لوگ کہتے ہیں، یہ اس رویت کا ثبوت نہیں ہے، اس رویت کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا تو محمد رسول اللہ خود ہی بیان فرما دیتی، بلکہ اس کے خلاف جو ثبوت ہے امی عائشہ کی جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں آپ فرماتی ہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں میں سے کوئی بات کہی تو اس نے آپ پر جھوٹ اور بہتان باندھا، تو اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ کہا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا جس نے یہ کہے، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ کہا۔ جس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پوری طرح نہیں پہنچایا، کچھ پا دیا کچھ بتایا، جس طرح جو یہ سلسلے والے کہتے ہیں سینہ بسینہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ کہا۔ یہ تین باتیں وہ اپنے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کے اندر۔ جی